رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ اللہ کے رسول صحابہ کو لکھوا دیا کرتے تھے. صحابہ اپنے اپنے طور پر ڈائری بنا کر کے کتاب شکل بنا کر کے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لکھنے والے کاتب بھی رہتے تھے. جو ہی قرآن کریم اترنا شروع ہوا اور اتر گیا تو آپ فوراً کاتبوں کو بلاتے اور اس کو لکھوا دیتے. کہاں پہ لکھواتے تھے؟ کسی کو اونٹ کی ہڈی پر لکھوا دیا، اور کبھی اس کو کھال پر لکھوا دیا، اور کبھی کوئی پتھر چکنا پتھر ہو جس پر لکھا جا سکے کبھی اس پر لکھوا دیا. اور لکھوانے کے بعد اللہ کے رسول نے سارا قرآن کریم ایک جگہ اکٹھا کروا دیا. لیکن وہ ترتیب نہیں تھی. اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر بہت سارے حفاظ کرام شہید کر دیے گئے. بہت سارے قرآن کریم جن کو زبانی یاد تھا تو تقریباً 70 کے قریب تھے، وہ شہید کر دیے گئے. تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی قرآن کریم ایک جگہ ترتیب کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر حفاظ اسی طرح آہستہ آہستہ شہید ہوتے رہے، حافظ لوگ اسی طرح شہید ہوتے رہے، تو اللہ کے رسول جو قرآن کریم ہمیں دے کر کے گئے تھے کہ قرآن کریم تو ہمارے ہاتھ سے جلدی نکل جائے گا. تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور ترتیب کے ساتھ اس کو لکھوا دیا جائے. لیکن قرآن کا مسئلہ تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سن رکھی ہے کہ جو بات دین کے اندر نہ ہو اس میں تھوڑی سی بھی بڑھوتری کر لینا، معمولی سی بھی بڑھوتری کر دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم کو اس طرح اکٹھا کرنا بھی کہیں میرا عمل بدعتی نہ بن جائے. اس لیے کہ جو کام اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں خود اپنے ہاتھ سے نہ کیا ہو، ابو بکر کی کیا ہمت ہے کہ اس کام کو کر دیں. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز شریعت میں نہ ہو اس کے طریقے ہی بدل دینا، عبادت کے طریقے ہی بدل دینا. اللہ کے رسول کی عبادت شب برات میں کچھ اور ہو اور ہماری عبادت کچھ اور ہو. طریقے بدل دینے سے عمل بدعت بن جاتا ہے، اس پر ثواب نہیں ملتا، اس پر گناہ ملتا ہے. یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی، یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی. کتنا ہی یعنی ہر بار یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اگر عبادتوں کا طریقہ بدل دیا جائے تو پھر اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا، اس کے اوپر وہ عمل بدعت ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے آدمی، بجائے عذاب و ثواب کو اس کو عذاب ملتا ہے. تو عبادت اس طریقے پر انسان کو کرنی چاہیے کہ جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق تو قرآن تک کے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو بھلا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے بتلایا کہ اگر کسی عبادت کے اندر ہلکی سی بھی بڑھوتری کر دی گئی، طریقہ کچھ اور تھا کرنے کا اور لوگوں نے مل کر کے کچھ اور طریقہ بنا دیا، تو اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا ہے، وہ عمل غلط ہو جاتا ہے. بہرحال بات چل رہی تھی رمضان اور شعبان کے بارے میں کہ رمضان سے پہلے والا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں اس مرتبہ بھی حاصل ہو جائے جیسے پہلے حاصل ہوئی تھی. اور اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول خوب روزے رکھا کرتے تھے. اور تیسری بات یہ بتلائی کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کئی دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال بشاشت کے ساتھ اور خوب اچھی طرح کیا جا سکے. رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے اندر کمزوری نہ آ جائے. پہلے سے اللہ کے رسول ذہن بنا لیا کرتے تھے کہ اب کے رمضان کے اندر خوب عبادتیں کرنی ہے، اللہ کی خوب اطاعت کرنی ہے. اور یہ سبق ہمیں سکھایا اللہ کے رسول نے کہ رمضان کے آنے سے پہلے خوب ذہن بنا لو کہ اب کے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا. اگر روزہ چھٹا تھا تو اس مرتبہ کوئی روزہ نہیں چھوڑنا. تراویح اگر پہلے چھٹی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار
اور پہلے سے یہ ارادہ کرے کہ اس مرتبہ پھر تراویح نہیں چھوٹے گی، رمضان ہر مرتبہ ایسے ہی گزر جاتا ہو تو اس مرتبہ ارادہ کرے کہ اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اللہ کی خوب عبادت اور اطاعت کروں گا۔ شعبان کا مہینہ بھی برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اتنی تو برکت نہیں ہے جتنی رمضان میں ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان سے پہلے تیاری کرنے والا مہینہ ہے، بلکہ اس کی مثال علماء کرام نے اس طرح دی ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے یعنی جو رجب کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کو اس طرح سمجھایا کہ اس مہینے کو یہ سمجھو جیسے کہ زمین میں بیج ڈالنے والا مہینہ ہو، اور شعبان کے مہینے کو بتلایا جیسے پھر وہ جو بیج ڈالا تھا اس کو سیراب کرنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہو، اور پھر رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ فصل پک کر کے تیار ہو گئی، اب جا کر کے اس کو کاٹو۔ اسی طریقے سے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہونے سے پہلے بادل آتے ہیں، اور بادلوں سے بھی پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سی چلنی شروع ہو جاتی ہے، تو رجب کا مہینہ سمجھو جیسے ہواؤں کا مہینہ ہو، اور رمضان سے پہلے والا مہینہ یہ والا مہینہ شعبان کا مہینہ سمجھو جیسے کہ بادل چھا چکے ہو، بادل آ چکے ہو برسنے کے لیے، اور بس اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں وہ رحمت کے بادل برسنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہماری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رمضان کی برکت اور اس کی رحمتیں عطا فرمائے۔